بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا. وزیر صحت سے صحت کی عالمی تنظیم WHO کے مشرقی بحر متوسط کے ممالک کے علاقائی ڈائریکٹر نے ملاقات کی ہے. وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 132 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,44,400 ہو گئی ہے. ایران کے صدر نے امریکہ کی نئی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ سن 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے میں واپس آ جائے اور تہران پر پابندیاں ختم کر دے. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کے آغاز میں کابینہ کو وزیر مالیات نے سرکاری ٹینڈرز کے لیے متفقہ سائٹ پر کام کی پیش رفت کے بارے میں بریف کیا. بعد میں کابینہ نے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے. وزیر تجارت اور صنعت علی بن احمد الکواری سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے مالٹا کے خارجہ اور یورپی معاملات کے وزیر ایورسٹ بروٹولو اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور مختلف شعبوں خاص طور پر تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ دونوں ممالک کے مابین تجارت کے حجم کو بڑھانے کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا. وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے بھی مالٹا کے خارجہ اور یورپی معاملات کے وزیر نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے. قطر کی ہلال احمر سوسائٹی QRCS نے ریڈ کراس کی انٹرنیشنل کمیٹی ICRC کے تعاون سے ایک ورچوئل مشاورتی سیمینار کا اہتمام کیا ہے، جس میں مسلح کشیدگی کے دوران صحت کے شعبے سے منسلک افراد کو خصوصی قانونی تحفظ فراہم کیے جانے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا. مذکورہ سیمینار میں قومی سوسائٹیوں کے 83 نمائندوں اور بین الاقوامی تحریک کے ورکرز نے شرکت کی. وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری سے صحت کی عالمی تنظیم WHO کے مشرقی بحر متوسط کے ممالک کے لیے علاقائی ڈائریکٹر احمد سالم سیف المندری نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور WHO کے درمیان صحت کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. المندری نے قطر کے ہیلتھ سسٹم کی تعریف کی اور کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے معاملے میں حکومت کی غیر معمولی کوششوں کو سراہا. انہوں نے قطر اور WHO کے بہترین تعلقات کی بھی تعریف کی. وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 271 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے مزید 132 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,44,400 ہو گئی ہے. بھارت کی حکومت نے کرونا وائرس کی ویکسین کی برآمدات شروع کر دی ہیں. اس ضمن میں بھارت نے اپنے پڑوسی ملک بھوٹان کو ویکسین کی پہلی شپمنٹ روانہ کی ہے. کینیڈا کے حکمرانوں نے فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے کیونکہ دوا ساز کمپنی فائزر نے کہا ہے کہ کینیڈا کو آئندہ ہفتے ویکسین کی سپلائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ بیلجیم میں دوا ساز کمپنی کی فیسلٹی میں ویکسین کی تیاری کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے عوام کو یقین دلایا تھا کہ ویکسین کی سپلائی عنقریب شروع ہو جائے گی. صحت کے عالمی ادارے WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہینم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین کی غریب ملکوں کو غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے دنیا ایک بڑی اخلاقی غلطی کی مرتکب ہو رہی ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کے صحت مند اور نوجوان افراد کو
ویکسین لگانے کے معاملے میں غریب اور ترقی پذیر ممالک کے میڈیکل سٹاف اور بوڑھے افراد پر ترجیح دی جائے۔ جنیوا میں WHO کے ہیڈ کوارٹرز میں ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تک کرونا وائرس کی ویکسین کی 4 کروڑ ڈوزز ترقی یافتہ ممالک میں لگائی جا چکی ہیں، لیکن ترقی پذیر ملکوں میں صرف 25,000 ڈوزز لگائی گئی ہیں۔ بقول ان کے اگر امیر ممالک غریب ملکوں سے ویکسین شیئر نہیں کرتے تو ان ممالک کو اس کی قیمت لوگوں کے جان و مال سے ادا کرنا پڑے گی۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس سے ہونے والی مجموعی اموات کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ واضح رہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کیسز اور اموات امریکہ میں ہوئی ہیں۔ وہاں اب تک کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2 کروڑ 42 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ٹوکیو سے آمدہ رپورٹس کے مطابق جاپان نے ایسے روبوٹس تیار کر لیے ہیں جو ایک مصنوعی بازو کے ذریعے مریض کے ناک سے کرونا ٹیسٹ کے نمونے حاصل کر کے 80 منٹ کے اندر رزلٹ دے دے گا۔ اس بات کا انکشاف جاپان کے وزیر صحت نوریہشا ٹومارا نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان روبوٹس کو ٹرکوں کے ذریعے کھیل کے میدانوں، پارکوں اور دیگر ایسی جگہوں پر پہنچایا جا سکتا ہے جہاں بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور تھوڑے وقت میں بڑی تعداد میں کورونا ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے قطر کے لیے سری لنکا، جمہوریہ گینی اور جمہوریہ مالٹا کے نئے سفراء نے ملاقات کی ہے اور انہیں اپنے اسناد سفارت کی کاپیاں پیش کی۔ اس موقع پر وزیر مملکت نے ان نئے سفراء کو خوش آمدید کہا اور انہیں یقین دلایا کہ قطر میں قیام کے دوران انہیں ان کے سفارتی مشن میں کامیابی اور قطر کے ساتھ ان ممالک کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ہر طرح کا تعاون مہیا کیا جائے گا۔ شورا کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زائد المحمود سے قطر میں برطانیہ، عوامی جمہوریہ چین، فرانس اور جمہوریہ پرتگال کے سفیروں نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں قطر کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر پارلیمانی شعبے میں تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پوپ فرانسس نے آج اپنے ایک بیان میں دنیا کے مزید ممالک سے اقوام متحدہ کے جوہری ہتھیاروں کی ممانعت سے متعلق معاہدے میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جوہری ہتھیاروں پر پابندی کی اشد ضرورت ہے۔ جوہری ہتھیاروں کی ممانعت سے متعلق معاہدہ آئندہ جمعے کے دن سے نافذ العمل ہوگا۔ اب تک 86 ممالک اس معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر جوہری طاقتوں نے معاہدے پر دستخط نہیں کیے اور سلسلے میں ہونے والے مذاکرات کا بائیکاٹ کیا ہے۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر جو بائیڈن آج ملک کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ امریکہ کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کملا ہیرس نائب صدر کا حلف اٹھائیں گی۔ ریپبلکن پارٹی کے رہنما ڈونلڈ ٹرمپ کا 4 سالہ دور اقتدار کافی ہنگامہ خیز رہا۔ کیپٹل ہل جانے والے راستوں پر آہنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار سڑکوں پر گشت کر رہے ہیں، جبکہ تمام مرکزی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کی نئی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ سن 2015 میں امریکہ سمیت بڑی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے میں واپس آ جائے اور تہران پر پابندیاں ختم کر دے۔ صدر حسن روحانی نے آج صبح اپنے ایک بیان میں امریکہ کے بقول ان کے ظالم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے۔ صدر روحانی نے کہا، ہم توقع کرتے ہیں کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ قانون کی حکمرانی کی طرف لوٹ آئے گی اور وہ آئندہ 4 برسوں میں گزشتہ 4 برسوں میں ہونے والے تمام بلیک سپاٹس یعنی کالے دھبوں کو دھو ڈالے گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر صحت سے صحت کی عالمی تنظیم WHO کے مشرقی بحر متوسط کے ممالک کے لیے علاقائی ڈائریکٹر نے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے
کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 132 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,44,400 ہو گئی ہے۔ ایران کے صدر نے امریکہ کی نئی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ سن 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے میں واپس آ جائے اور تہران پر پابندیاں ختم کر دے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔